دوستو، ایک بار فرعون کی لاش کو خانہ کعبہ لایا گیا اور کعبہ شریف کے بالکل سامنے اسے رکھا گیا تو اسی لمحے اللہ تعالیٰ کا ایسا عظیم معجزہ ہوا کہ اسے دیکھ کر وہاں موجود یہودی ڈاکٹروں کی پوری ٹیم حیرت میں پڑ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ یہی نہیں، اسی وقت ان سب نے اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، اس پورے واقعہ کو سن کر آپ کا دل بھی یقیناً خوش ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی خاص ہے، اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور سب سے پہلے، اگر آپ کو اللہ کی ذات پر پورا یقین اور بھروسہ ہے تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیجئے اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ دوستو، فرعون کا ذکر قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے حوالے سے ملتا ہے۔ فرعون نے اپنے زمانے میں غرور اور تکبر کی سارے حدیں پار کر دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کی طرف لانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ تو اپنے غرور اور گھمنڈ میں چور تھا، اس لیے وہ اپنے آپ کو خدا کہنا شروع کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ فرعون کی لاش آج بھی ہزاروں سال کے بعد ویسے ہی موجود ہے جیسے وہ پہلے تھی، اور قرآن پاک کے فرمان کے مطابق قیامت تک وہ ایسے ہی رہے گی۔ لیکن فرعون کی لاش کو لے کر یہودی مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں رچتے رہے ہیں۔ حال ہی میں یہودیوں کی طرف سے ایک بہت بڑی سازش سامنے آئی ہے۔ نہ جانے اس بار یہودیوں کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، وہ کون سی سازش مسلمانوں کے خلاف رچ رہے تھے۔ انہوں نے پچھلے دنوں سعودی بادشاہ کنگ سلمان سے رابطہ کیا اور فرعون کی لاش کو مکہ میں یعنی خانہ کعبہ میں لانے کی اجازت مانگی۔ ان سے درخواست کی اور کہا کہ وہ فرعون کی لاش کو کعبہ میں لا کر اس پر کچھ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں۔ سعودی بادشاہ کنگ محمد سلمان نے کافروں کی چال کو سمجھتے ہوئے اور اللہ کی ذات پر اپنا یقین رکھتے ہوئے انہیں فرعون کی لاش کو خانہ کعبہ میں لانے کی اجازت دے دی۔ اجازت پا کر یہودی لوگ بڑے خوش ہو گئے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ فرعون کی لاش کو کعبہ میں لے جائیں اور وہاں جا کر یہ ثابت کر دیں کہ یہ فرعون نہیں ہے، اس کو پوری دنیا جھوٹی فرعون سمجھ رہی ہے، اصل میں یہ فرعون ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی اور ہی ہے۔ بس یہی سوچ کر پھر وہ یہودی فرعون کی لاش کو لے کر مکہ خانہ کعبہ میں پہنچ گئے، لیکن وہاں آ کر انہوں نے جیسے ہی فرعون کی لاش کو کعبہ شریف کے سامنے رکھا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا معجزہ ہوا جس کو دیکھ کر سارے یہودی ڈاکٹر سجدے میں گر پڑے اور وہ وہیں پر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، 1991 سے پہلے دنیا میں کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون کی لاش کے ساتھ کیا ہوا ہے اور وہ اب کہاں پر ہے۔ اگرچہ الہامی کتابوں تورات، بائبل اور قرآن پاک میں فرعون کا ذکر تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون اپنی فوج کے ساتھ پانی میں ڈوب کر غرق ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد فرعون کے ساتھ کیا ہوا اس کو لے کر تورات اور بائبل خاموش ہے، لیکن قرآن پاک میں اس کے انجام کے بارے میں پورا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ یونس میں فرعون کے مرنے کا واقعہ کچھ یوں ارشاد فرمایا گیا ہے، بس آج ہم تیرے جسم کو سمندر سے نکال کر اس طرح محفوظ کر دیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن کر رہ جائے۔ سورہ یونس آیت نمبر 92۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ واقعہ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے مرنے کے بعد اللہ کے حکم سے دریائے نیل نے فرعون کی لاش کو کنارے پر پھینک دیا تھا۔ پھر جب ہزاروں سال بعد فرعون کی لاش سمندر کے کنارے صحیح سلامت مل گئی تو اسے قاہرہ لے جایا گیا اور وہاں زمین کے اندر ایک بڑا سا گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیا گیا، مگر اللہ کے حکم سے زمین نے بھی اسے باہر پھینک دیا۔ فرعون کی لاش کو ایک تابوت میں رکھا گیا اور پھر مصر کے ایک میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ پھر وقت گزرتا گیا
اس واقعہ کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوئی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس بات کو جان کر پھر تمام مسلمان کو اس کا یقین ہو گیا، لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون اب کہاں موجود ہے اور اسے کس طرح عبرت کا نشان بنا دیا گیا ہے۔ سن 1971 میں مصر کے ایک شہر سے تعلق رکھنے والے ایک معمولی چور احمد رسول کو فرعون کی لاش کا پتہ چل گیا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے اسی سلسلے میں گھوم رہا تھا کہ اسے ایک خفیہ راستہ کا پتہ چلا۔ اسی دوران کچھ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ پھر وہ جس جگہ کھدائی کر رہا تھا 1971 میں اسی جگہ پر کھدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی اور اس کے کفن پر سینے کی جگہ فرعون کا نام لکھا ہوا تھا، جسے دیکھ کر پتہ چل گیا کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی میں غرق کر کے دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا تھا۔ دوستو، اس وقت پوری دنیا کے لیے یہ واقعہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا، اس لیے اسے سن کر دنیا بھر سے سائنسدان اور محققین مصر کی طرف دوڑ پڑے۔ وہاں دنیا بھر کے ٹیسٹ کرنے کے بعد سائنسدانوں نے یہ پتہ لگا لیا کہ یہ وہی فرعون ہے جس کے بارے میں مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک میں لکھا گیا ہے۔ پوری تحقیق کے بعد اس لاش کو فرعون کا نام دے کر ایک میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد سن 1992 میں جب فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ وہ فرعون کی لاش کو خراب ہونے سے بچائے۔ پھر مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر فرعون کی لاش کو فرانس پہنچا دیا۔ وہاں فرعون کی لاش کو ماہر ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا گیا۔ ڈاکٹروں کی اس ٹیم کے سربراہ تھے ڈاکٹر موریس بکائی۔ پھر مائکرواسکوپ ٹیسٹ کی مدد سے فرعون کی لاش کی باریکی سے جانچ کی گئی تو پتہ چلا کہ اس کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اتنے بڑے بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی، یہ بات جان کر ڈاکٹر موریس بکائی بہت زیادہ حیران ہوا۔ پھر ڈاکٹر موریس بکائی اس لاش کے بارے میں مزید تفصیل سے جاننے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے بارے میں مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک میں پوری تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ جان کر ڈاکٹر موریس مزید تحقیق کے لیے مصر پہنچ گیا۔ اس نے وہاں مصر کی کئی سائنسدانوں سے ملاقات کی۔ پھر مصری سائنسدانوں نے قرآن مقدس کھول کر سورہ یونس کی آیت نمبر 90 سے 92 تک کا ترجمہ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ کرنا، اس کا پانی میں ڈوب کر مر جانا، پھر سمندر کا اس کی لاش کو باہر پھینک دینا اور بعد میں لاش کا دوبارہ مل جانا، یہ سب کچھ قرآن مقدس میں بیان کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر موریس نے جب ان آیات کا ترجمہ سنا تو وہ پکار اٹھا، اللہ سچا ہے، قرآن پاک سچا ہے اور اللہ کے نبی سچے ہیں۔ پھر اس نے وہیں پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب دوستو، اس واقعے کے بعد یہودی کہاں خاموش رہنے والے تھے، وہ تلملا اٹھے، کیونکہ وہ کسی نہ کسی طرح اس رپورٹ کو غلط ثابت کرنا چاہتے تھے۔ وہ ہر حال میں قرآن پاک کی بات کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی مقصد کے تحت انہوں نے فرعون کی لاش کو سعودی عرب لے جانے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ اس وقت ان کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ کسی نہ کسی طرح فرعون کی لاش کو کعبہ میں لے جایا جائے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ جو شخص اپنے دور میں خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اگر اس کی لاش کو خانہ کعبہ میں لے جایا جائے تو دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کوئی خاص معاملہ کرتا ہے یا نہیں۔ اگر خانہ کعبہ میں فرعون کی لاش کے ساتھ کچھ نہ ہوا تو وہ یہ دعویٰ کریں گے کہ یہ فرعون کی لاش ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر یہ واقعی فرعون کی لاش ہوتی تو اللہ اسے اپنے گھر میں کیسے برداشت کرتا۔ اسی مقصد کے لیے ان یہودیوں نے کچھ مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور انہیں منہ مانگی رقم دی۔ آخرکار وہ فرعون کی لاش کو ایک جنازے کی صورت میں لے کر خانہ کعبہ پہنچ گئے، مگر جیسے ہی انہوں نے فرعون کی لاش کو کعبہ شریف کے سامنے رکھا تو اچانک فرعون کی لاش پر بے شمار چیونٹیاں نظر آنے لگی۔ جب کفن ہٹا کر دیکھا
تو لاش کے چاروں طرف عجیب و غریب قسم کی چیونٹیاں دکھائی دینے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود تمام لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ جو لوگ ان چیونٹیوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے ان کے ہاتھوں پر بھی چیونٹیاں چڑھ گئیں اور انہیں کاٹنے لگے۔ اس کے بعد لوگوں نے فوراً فرعون کی لاش کو وہاں سے اٹھایا اور خانہ کعبہ سے باہر لے گئے۔ جیسے ہی لاش کو باہر لے جایا گیا وہ تمام چیونٹیاں اچانک غائب ہو گئیں اور لاش دوبارہ پہلے کی طرح نظر آنے لگی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر وہاں موجود تمام لوگ حیران اور پریشان رہ گئے، اور سننے میں تو یہاں تک آیا کہ وہاں موجود بہت سے لوگوں نے اسی وقت کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، ہمیں یہ تمام معلومات سعودی میڈیا سے حاصل ہوئی ہے۔ اب اس میں کتنی سچائی ہے اس بات کو اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ اس واقعے کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور بیان کیجیے۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اوپر جو ابھار نظر آتا ہے اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کی مختلف رائے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کسی شخص کی قبر ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے۔ لیکن دوستو، جب گنبد خضرا کے اوپر موجود اس ابھار کے بارے میں تحقیق کی گئی تو ایسے حیران کن حقائق سامنے آئیں جنہیں سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ دوستو، بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ گنبد خضرا کے اوپر جو ابھار نظر آتا ہے وہ کسی شخص کی قبر ہے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ اس بنیاد پر گنبد خضرا کے بارے میں نامناسب باتیں بھی کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر وہاں کسی کی قبر ہے تو پھر وہ زمین پر ہونی چاہیے، اوپر کیوں ہے؟ استغفر اللہ۔ جب یہ باتیں سامنے آئیں تو بہت سے لوگوں کو حیرت ہوئی اور انہوں نے اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کی۔ ایک شخص نے اس معاملے پر تحقیق شروع کی اور اپنے ایک اہل سنت دوست سے اس بارے میں پوچھا۔ اس دوست نے ایک پرانا واقعہ بیان کیا کہ سعودی دور کے آغاز میں ایک شخص گنبد خضرا پر چڑھا تھا اور کہا جاتا ہے کہ وہ اسے نقصان پہنچانا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ قصہ بیان کیا کہ اس شخص پر بجلی گری اور وہ وہیں پر فوت ہو گیا۔ پھر اسے نیچے اتارنے کی کوشش کی گئی لیکن کامیابی نہ ہوئی، اس لیے اسے وہیں دفن کر دیا گیا۔ لیکن تحقیق کرنے والے شخص کو یہ بات بالکل درست نہ محسوس ہوئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی کی قبر ہو سکتی ہے۔ اس نے مزید تحقیق کی اور مدینہ منورہ کے کئی لوگوں سے پوچھا، حتیٰ کہ مسجد نبوی کی انتظامیہ سے وابستہ بعض افراد سے بھی رابطہ کیا گیا، لیکن کسی نے بھی اس ابھار کو قبر قرار نہیں دیا۔ سب لوگ یہی کہتے رہے کہ انہیں اس بارے میں صحیح معلومات نہیں ہے۔ پھر تحقیق کے دوران ایک تاریخی کتاب میں یہ واقعہ ملا کہ گنبد خضرا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والے ایک نہیں بلکہ دو لوگ تھے، اور وہ اوپر نہیں بلکہ نیچے گر کر ہلاک ہوئے تھے۔ ان پر بجلی گرنے کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اوپر کسی قبر کے ہونے والی بات کی کوئی مضبوط تاریخی بنیاد موجود نہیں ہے۔ تحقیق کے دوران ایک حدیث بھی سامنے آئی جس میں ذکر ہے کہ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا تھا۔ لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دعا کی درخواست کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر ایسی جگہ کھول دو جہاں سے آسمان نظر آئے اور درمیان میں کوئی پردہ نہ ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد خوب بارش ہوئی اور زمین سرسبز ہو گئی۔ اسی روایت کے بنیاد پر بعض علماء کا خیال ہے کہ گنبد خضرا کے اوپر موجود ابھار دراصل ایک کھڑکی یا روشن دان کی شکل ہو سکتا ہے، نہ کہ کسی شخص کی قبر۔ دوستو، تحقیق ابھی یہی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس معاملے کی حقیقت جاننے کے لیے مزید کھوج جاری رہی۔ ایک شخص نے اپنے ایک سعودی دوست سے بھی اس بارے میں بات کی جو کئی سالوں سے مدینہ منورہ میں رہ رہا تھا۔
جب اسے گنبد خضرا کے اوپر موجود اس ابھار کی تصویر دکھائی گئی تو وہ بھی حیران رہ گیا، لیکن جب اسے بتایا گیا کہ کچھ لوگ اسے کسی شخص کی قبر کہتے ہیں تو وہ فوراً بولا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی اور کی قبر ہو سکتی ہے؟ یہ بات عقل اور دل دونوں قبول نہیں کرتے۔ اس کے بعد اس شخص نے وعدہ کیا کہ وہ اس معاملے پر مزید معلومات حاصل کرے گا اور بعد میں جواب دے گا۔ کچھ دن گزر گئے لیکن واضح جواب نہ مل سکا۔ پھر اچانک تحقیق کرنے والے شخص کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ واقعہ اگر واقعی اتنا پرانا ہے تو یقیناً تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر ضرور ہوگا۔ چنانچہ اس نے تاریخ نجد و حجاز جیسی مشہور کتابوں کا مطالعہ شروع کیا۔ وہاں اسے ایک روایت ملی جس میں لکھا تھا کہ کچھ لوگ گنبد خضرا کو نقصان پہنچانے کی نیت سے اوپر چڑھے تھے، لیکن وہ نیچے گر کر ہلاک ہو گئے۔ اس روایت میں نہ بجلی گرنے کا ذکر تھا اور نہ ہی اوپر کسی شخص کے دفن ہونے کا۔ یہاں سے ایک اہم بات واضح ہو گئی کہ گنبد خضرا کے اوپر کسی شخص کی قبر ہونے والی بات تاریخی اعتبار سے ثابت نہیں ہوتی۔ اگر واقعی وہاں کسی کو دفن کیا گیا ہوتا تو اس کا ذکر معتبر تاریخی کتابوں میں ضرور ملتا، لیکن ایسی کوئی مضبوط دلیل موجود نہیں ہے۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اگر وہاں قبر نہیں ہے تو پھر ابھار یا روشن دان کیا ہے؟ اسی دوران ایک حدیث شریف سامنے آئی جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک عمل بیان کیا گیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ شدید قحط پڑ گیا، لوگ پریشان ہو گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر ایسی جگہ کھول دو کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بارش نازل فرمائی کہ زمین سرسبز ہو گئی، کھیتیاں لہلہا اٹھیں اور جانور خوب موٹے تازے ہو گئے، یہاں تک کہ اس سال کو خوشحالی اور برکت کا سال کہا جانے لگا۔ اسی روایت کی وجہ سے بعض علماء کا خیال ہے کہ بعد میں جب گنبد خضرا کی تعمیر ہوئی تو اس روایت کی یاد میں یا اسی مقصد کے تحت اوپر ایک روشن دان یا کھڑکی جیسی جگہ رکھی گئی ہوگی تاکہ اس تاریخی واقعہ کی نشاندہی باقی رہے۔ البتہ دوستو، اس معاملے میں تمام علماء کرام ایک رائے نہیں رکھتے۔ بعض علماء اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے قطعی طور پر کوئی عقیدت ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا موقف یہ ہے کہ اس روایت کی سند پر گفتگو موجود ہے، اس لیے اس کی بنیاد پر حتمی نتیجہ نکالنا درست نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے آج بھی اس موضوع پر مختلف آراء پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ اسے روشن دان سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اسے تاریخی تعمیر کا حصہ قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض لوگ اس بارے میں خاموش رہنا بہتر سمجھتے ہیں۔ دوستو، اب اس موضوع کا آخری اور اہم حصہ بھی سن لیجئے۔ بعض علماء اور محققین کا کہنا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زمانے میں وہ حجرہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں اپنی اصل حالت میں موجود تھا، یعنی اس کا کچھ حصہ چھت سے ڈھکا ہوا تھا اور کچھ حصہ کھلا ہوا تھا۔ صحیح بخاری کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد بھی ایک عرصے تک حجرہ مبارک کی ساخت میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں کی گئی تھی۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر اس وقت حجرے کا کچھ حصہ کھلا ہوا ہوتا تو پھر الگ سے سوراخ یا کھڑکی بنانے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ بعد کے زمانے میں جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی اور اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں حجرہ مبارک کو مسجد کے احاطے میں شامل کیا گیا تو اس کے گرد مضبوط اور اونچی دیواریں تعمیر کی گئی۔ ان دیواروں کا مقصد روضہ اقدس کی حفاظت اور احترام تھا تاکہ کوئی شخص بے ادبی یا نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کر سکے۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ بعد کے ادوار میں مختلف سلاطین اور حکمرانوں نے
مسجد نبوی اور گنبد خضرا کی کئی مرتبہ مرمت اور تزئین و آرائش کروائی۔ وقت کے ساتھ تعمیرات میں تبدیلیاں بھی آتی رہی، لیکن روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہمیشہ سب سے اہم معاملہ رہی۔ اس لیے آج جو ابھار یا روشن دان گنبد خضرا کے اوپر نظر آتا ہے، اس کے بارے میں مختلف آراء موجود ہیں۔ کچھ لوگ اسے روشنی اور ہوا کے لیے بنائی گئی جگہ قرار دیتے ہیں، کچھ لوگ اسے تاریخی تعمیر کا حصہ کہتے ہیں، جبکہ بعض لوگ اسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی روایات سے جوڑتے ہیں، لیکن اس بات کا کوئی مضبوط ثبوت موجود نہیں ہے کہ وہاں کسی شخص کی قبر ہے۔ لہٰذا تحقیق اور تاریخی حوالوں کی روشنی میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ گنبد خضرا کے اوپر کسی انسان کے قبر ہونے والی بات درست ثابت نہیں ہوتی۔ یہ زیادہ تر ایک مشہور قصہ یا عوامی روایات معلوم ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ پھیلتی چلی گئی۔ پیارے دوستو، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے دلوں کا مرکز ہے، اس لیے ہمیں ایسی باتوں پر جلدی فیصلہ کرنے کے بجائے مستند علماء اور معتبر تاریخی حوالوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کے بجائے تحقیق کرنا اور صحیح معلومات حاصل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟